وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد میری بڑی بری جانشینی کی، پتہ چلا کہ کسی کو ذمہ داری دیں تو پھر محاسبہ بھی کیجئے، رپورٹنگ بھی لیجئے، ورنہ کیا فائدہ کسی کو کچھ کام دینے کا، کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ذرا سے یہاں سے حضرت ہارون کے کردار سے اپنے لیے عمل لیجئے گا۔ جب دل ہدایت پا جاتا ہے، جب تفقہ فی الدین شروع ہو جاتی ہے نا، تو انسان بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی بنتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن بزرگی نہیں آتی، عمر کے ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، عقل میں اور بھی کم ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا خوبصورت طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اس غصے کو کنٹرول کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو شرک کے مظاہر دیکھ کر ہوا، اور کیسے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے کو قبول کیا، یہ سارا کچھ ان آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہارون علیہ السلام کا قول سنیے، کہنے لگے ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ یہاں سے ایک عمل کا نقطہ لکھیے، جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو دشمن ہنستے ہیں، اور اسی طرح جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے تو غیر مسلم ہنستے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ یہاں لکھیے، وہ دل جس میں تفقہ آ جاتی ہے وقتی ریئیکشن دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شرک دیکھ کر غصہ آیا، بھائی سے تھوڑی سی سختی کی لیکن فوراً اپنی غلطی کو پہچانا، تو لکھیے آئی ایم سوری، کہنا سیکھوں گی۔ ہدایت والا دل ہے، تفقہ والا دل ہے جو اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتا ہے۔